خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ کو سلام۔ آج ہم کلسیوں کے خط کے تعارف پر غور کریں گے۔ پولس رسول بنیادی طور پر کلسیوں کے خط کا مصنف ہے۔ تیموتھیوس کو بھی کچھ نہ کچھ منسوب کیا جاتا ہے۔ کلسیوں کا خط ممکنہ طور پر 58 سے 62 بعد از مسیح کے درمیان لکھا گیا تھا۔ کلسیوں کا خط روما میں پولس کی پہلی قید کے دوران لکھا گیا تھا۔ بہت سے ذرائع 57 سے 64 بعد از مسیح کی مدت کے درمیان مختلف تواریخ بتاتے ہیں۔ پولس روم میں 2 سالوں کے لیے گھر میں نظر بند تھا اور اس وقت کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شہید کر دیا گیا تھا۔ پولس تقریباً 2 سال روم میں گھر کے اندر نظر بند تھا۔ اس دوران اس نے کلسے، افسس، فلپی اور فلیمون کو خطوط، جن کو قید میں لکھے گئے خطوط کہا جاتا ہے، تحریر کیے۔ خط کی سپردگی پر تخیکس نے پولس کی قید کی حالت ان کو بتائی۔ کلسے لائکس کی وادی میں واقع تھا، جو کہ ایشیائے کوچک میں شرقاً غرباً کاروباری راستے پر ایک وقت میں ایک اہم قصبہ تھا۔ کئی صدیوں کے بعد اس خط کے عرصے کے دوران اب یہ اتنی شان و شوکت نہیں رکھتا تھا، لیکن ابھی بھی ایک کاروباری شہر تھا۔ وہاں پر موجود مسیحی لوگ زیادہ تر غیر قوم سے تھے۔ خط کے وصول کرنے والے لوگ مسیحی کلیسیا کے ممبران تھے، جو کہ اپفراس نے کلسے میں قائم کی تھی۔ اسے پولس نے لائکس کی وادی میں غیر اقوام میں منادی کرنے کی خاطر مقرر کیا تھا۔ اس نے کلسے میں جو کلیسیا قائم کی وہ کافی معروف تھی۔ کلسیوں کو پولس کے خط کا بنیادی مقصد اس بدعت یعنی غلط تعلیم سے نمٹنا تھا، جس کے اپفراس نے پولس کو واپس خبر پہنچائی جبکہ وہ روم میں تھا۔ کلسیوں کی بدعت یہودیت کی ایک شدید صورت اور ایک اور مذہبی نظام یعنی باطنیت کی ابتدائی صورت کا ملاپ تھا۔ مزید برآں انہیں غلط طور پر مشورہ دیا جا رہا تھا کہ فرشتوں کی پرستش ان کے ایمان میں مضبوطی لائے گی۔ پولس کے خط کا تعلیمی حصہ یعنی پہلا اور دوسرا باب کلسیوں کو مسیح سے دور کھینچے جانے کے بارے میں تنبیہ کرتا ہے۔ پولس نے کلیسیا کو یقین دلایا کہ انہیں جو بھی چاہیے وہ یسوع میں مل جاتا ہے، اور صرف یسوع ہی میں۔ بائبلی شریعت کے دیگر معلمین خوشخبری میں اضافہ کر رہے تھے، اور اپنے خط میں پولس انہیں خوشخبری کے اصولوں کی طرف واپس لاتا ہے۔ پولس کے خط کا عملی حصہ مسیحی کردار کو بیان کرتا ہے اور انہیں دلیری سے سکھاتا ہے کہ مسیح میں اپنے ایمان پر کیسے زندگی گزاری جائے۔ وہ مسیحی جو زیادہ تر یہودیت کی رہنمائی میں چلتے تھے، اپنی تعلیمات کے ان خصوصی عناصر یعنی ختنہ، شریعت اور خاص تہواروں پر زور دینے کے وسیلے سے کلسیوں کی کلیسیا کو مغلوب کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پولس کے خط کا مقصد ایک بار پھر ان کے مسیح میں اپنے بپتسمے کے وسیلے شریعت سے ان کی آزادی کو واضح کرنا اور اس پر زور دینا مقصود تھا، اور خداوند کے علاوہ کسی اور کی عبادت یا خوف کی مجوزہ ضرورت کو ختم کرنا تھا۔ تمام ابتدائی کلیسیاؤں کے ساتھ ساتھ کلسے میں بھی یہودی شرعی ضابطہ پرستی کا مسئلہ پولس کے نزدیک بڑی فکر مندی کی بات تھی۔ کاموں کے علاوہ فضل کے ذریعے نجات کا تصور اس قدر اہم تھا کہ جو لوگ پرانے عہد نامے کی شریعت میں گہرے پھنسے تھے اسے سمجھنا بہت مشکل سمجھتے تھے۔ نتیجتاً ضابطہ پرست اس کوشش میں تھے کہ شریعت کے تقاضوں کو اس نئے ایمان میں شامل کیا جائے۔ ان میں بنیادی بات ختنے کی ضرورت تھی، جس پر ابھی تک بعض یہودی نومریدوں میں عمل کیا جا رہا تھا۔ پولس نے کلسیوں اس کے دوسرے باب کی 11ویں تا 15ویں آیت میں اس غلطی کا جواب دیا، جس میں اس نے دعویٰ کیا کہ جسم کے ختنے کی مزید حاجت نہیں رہی، کیونکہ مسیح آ چکا تھا۔ اس کے وسیلے سے جو ختنہ تھا وہ جسم کا نہیں بلکہ دل کا تھا، اور پرانے عہد نامے کی رسمی شریعت اب لاگو نہیں رہی تھی۔ پولس کا کلسیوں کو خط ہمیں یسوع کو اور اس بات کو بہتر طور پر سمجھنے میں ہماری مدد کرتا ہے کہ اس کی صلیب پر موت ایمانداروں کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ وہ ہماری نجات کا خالق، قائم رکھنے والا اور بانی ہے۔ جب ہمیں ایک واضح سمجھ حاصل ہوتی ہے کہ وہ ہے کون، تو پھر یہ اس بات پر اثر چھوڑتی ہے کہ ہم کیا بنیں گے۔ اس کے کلام کی تابعداری کے ذریعے سے ہماری زندگیاں مسیح کو ظاہر کرنا شروع کر دیتی ہیں۔
روح القدس کی قدرت کے وسیلے سے جو صلیب پر مسیح کی موت پہ فتح کے نتیجے میں ہر ایماندار میں سکونت پذیر ہے، وہ ہم پر اپنی حکمت کو ظاہر کرتا ہے۔ پولس نے کلسیوں کو حوصلہ دیا اور ہم بھی سیکھ سکتے ہیں کہ یسوع پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں۔ صرف وہی ایسا اطمینان فراہم کرتا ہے جو تمام سمجھ سے بالا تر ہے۔ کچھ خصوصی اسباق جو ہم کلسیوں سے سیکھ سکتے ہیں یہ ہیں: نمبر 1، الہی حکمت کی اہم جستجو۔ نمبر 2، یسوع اندیکھے خدا کی صورت ہے، اس کی مانند کوئی بھی نہیں، وہ ہمارا خالق اور قائم رکھنے والا ہے۔ نمبر 3، ہم یسوع کے خون کے ذریعے پرانے عہد نامے کی شریعت سے آزاد اور اپنے گناہوں سے معاف ہوئے ہیں۔ نمبر 4، مسیحی زندگی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ مسیح کے پاک کردار کی جستجو کریں۔ نمبر 5، بطور مسیحی ہمارا دار و مدار صرف مسیح پر ہو، نہ کہ انسانی اصولوں اور ضابطوں پر۔ نمبر 6، کلیسیا کو حوصلہ افزائی اور جواب دہی کے مرکز کے طور پر کام کرنا چاہیے۔ یہ بات اہم ہے کہ کلسے ایسی کلیسیا نہیں تھی جو کہ پولس نے قائم کی تھی، تاہم وہ ان کو اس طور سے حوصلہ دیتا اور نصیحت کرتا ہے گویا وہ اس کے اپنے ہوں۔ پولس نے مسیح کی کل کلیسیا کی جو مسیح کی سچائی پر قائم ہوئی تھی ابتدائی نگہداشت کا نمونہ پیش کیا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔